महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक ड्रामा पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएं। उसका नाम है किस्मत बेग और इस ड्रामे के मुसन्निफ हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली बात। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों की लड़ाई को जंगे आज़ादी के नाम से याद किया जाता है। इस जंग की कमान दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के हाथ में थी। जंग में हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई और बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया। इस शिकस्त के बाद शाही खानदान का शीराजा बिखर गया। किस्मत बेग शाही खानदान का एक फर्द है। इस सबक में उसकी जिंदगी के नशेब फराज को ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया है। ज़ैल का ड्रामा किस्मत बेग ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़मून खानसामा शहजादा पर मबनी एक रेडियो ड्रामा है। पढ़ रहे हैं ड्रामा किस्मत बेग जो आपकी दरसी किताब कुमार भारती में शामिल है। इस ड्रामे के मुसन्निफ हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। आइए उनके बारे में मुख्तसरन मालूमात हासिल करते हैं। जान पहचान। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ उर्दू के एक मुमताज़ अदीब हैं। वो 15 नवंबर 1941 ईस्वी को पनवेल महाराष्ट्र में पैदा हुए। वहीं उन्होंने तालीम हासिल की और रोजगार के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए। 35 साला तदरीसी खिदमात के बाद 1999 ईस्वी में वो मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। उर्दू दुनिया में वो एक मुनफरिद और मोतबर अफसाना निगार की हैसियत से भी पहचाने जाते हैं। उनके अफसानों के 4 मजमूए शाये हो चुके हैं। नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बिर, शिकस्ता बुतों के दरमियान और जिंदगी अफसाना नहीं। इनमें शिकस्ता बुतों के दरमियान पर 2004 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकेडमी के इनाम से सरफराज किया गया। उन्होंने कई मराठी और हिंदी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया है। वो साहित्य अकेडमी के तर्जुमा अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। उन्हें ड्रामा निगारी और बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। आज हम पढ़ रहे हैं
جو آپ کی درس کتاب کمار بھارتی میں شامل ہے۔ اس ڈرامے کے مصنف ہیں سلام بن رزاق۔ آئیے سب سے پہلے فن کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈرامہ وہ فن ہے جس میں ایک پلاٹ اور قصہ ہوتا ہے جو کرداروں، مکالموں اور اداکاری کے ذریعے حاضرین کے روبرو عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامے نے اب کافی ترقی کر لی ہے، یعنی اسٹیج ڈرامے کے علاوہ نکڑ ڈرامے، ریڈیو ڈرامے اور ٹیلی ویژن ڈرامے کی بھی ایک مستحکم روایت بن چکی ہے۔ ڈرامے کی یہ روایت سینکڑوں سال پرانی ہے، مگر ریڈیو ڈرامے کی عمر ایک صدی سے زیادہ نہیں۔ فن، تکنیک اور پیشکش کے لحاظ سے ریڈیو ڈرامہ اسٹیج ڈرامے سے مختلف ہوتا ہے۔ البتہ اسٹیج ڈرامے کی طرح ریڈیو ڈرامے میں بھی کہانی، پلاٹ، کردار اور مکالمے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے میں مکالموں کی خاص اہمیت ہے۔ کرداروں کی تعمیر، مناظر کی عکاسی، کرداروں کی حرکات و سکنات، سبھی کچھ مکالموں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے مکالموں کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے سامعین کے ذہن و دل پر ایسی خیالی تصویریں ابھاری جاتی ہیں جو عام تصویروں سے کہیں زیادہ پر اثر ہوتی ہیں۔ ریڈیو ڈرامے میں موسیقی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ سازوں اور آوازوں کے ذریعے مختلف کیفیات کا سماع باندھتے ہیں، مثلاً جھرنوں کی آواز، چڑیوں کی چہچہاہٹ، طوفان اور سیلاب کی ہولناکی، بجلی کی کڑک، دریا کی روانی، بندوقوں اور توپوں کی گرج، یہاں تک کہ خاموشی اور سناٹے کو بھی آوازوں کے اتار چڑھاؤ اور صدائے بازگشت کے ذریعے سامع تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ریڈیو ڈرامے میں فیڈ آؤٹ اور فیڈ ان کے ذریعے منظر بدلتے ہیں۔ جب کوئی منظر ختم ہوتا ہے تو فیڈ آؤٹ کے ذریعے آوازیں ڈوبنے لگتی ہیں۔ فیڈ ان کے ذریعے نیا منظر شروع ہوتا ہے۔ فیڈ آؤٹ اور فیڈ ان کے لیے موسیقی کا خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے کا دورانیہ 15 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ آج ہم ڈرامہ قسمت بیگ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کی درسی کتاب کمار بھارتی میں شامل ہے۔ اس ڈرامے کے مصنف سلام بن رزاق ہیں۔ آئیے اب ہم
इस ड्रामे के किरदारों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। किस्मत बेग या तैमूर शाह खानसामा शहजादा, फरीद खान शाही मुलाजिम, अफसर, अंग्रेज फौज का हिंदुस्तानी सिपाही, महाराजा, महमूदाबाद के राजा, बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर की बीवी, ये किरदार हैं इस ड्रामे के। आज हम पढ़ रहे हैं ड्रामा किस्मत बेग, जो आपकी उर्दू दरसी किताब कुमार भारती में शामिल है। इस ड्रामे के मुसन्निफ हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। आइए ड्रामा शुरू करते हैं। हल्की हल्की मौसीकी की आवाज, धीरे धीरे मौसीकी की आवाज फेड आउट होती है। फेड आउट से क्या मुराद है, अभी आपने इसके माना समाअत किए। फेड आउट और फेड इन किसे कहते हैं आप जानते हैं। तो धीरे धीरे मौसीकी की आवाज फेड आउट होती है। किस्मत बेग, महाराजा, इन दोनों किरदारों के दरमियान मकालमा यहाँ दर्ज है। हम पढ़ रहे हैं, तवज्जो से समाअत फरमाएं। किस्मत बेग, आदाब अर्ज है महाराज। महाराजा, आओ आओ। किस्मत बेग, कहाँ चले गए थे? किस्मत बेग, हुजूर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी। हम लोग 6-6 घंटे की ड्यूटी करते हैं। मेरे लायक कोई काम हो तो हुक्म दीजिए। आपकी खिदमत मेरे लिए बायसे इज्जत होगी। महाराजा, खिदमत के लिए तो यहाँ के दूसरे वेटर और हमारे नौकर काफी हैं। हम तो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। किस्मत बेग, हुजूर ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना मैं क्या और मेरी बातें क्या। महाराजा, नहीं नहीं किस्मत बेग, तुम आम वेटरों जैसे नहीं हो। तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू, तुम्हारी सलीका मंदी बताती है कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। हमें अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, इस पेशे में क्यों कर आए। किस्मत बेग, आह भरकर, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। वैसे एक अरसा हुआ मैंने ये बुला दिया कि मैं कौन हूँ और नहीं चाहता कि राख में दबी चिंगारियों को कोई पुरे दे। महाराजा, ये कहकर तो तुमने हमारे तजस्सुस की आग को
اور بھڑکا دیا ہے۔ عصمت بیگ، ہم تمہاری رودات ضرور سننا چاہیں گے۔ عصمت بیگ پھر آہ بھر کر، آپ کے حکم سے منہ موڑنا گستاخی کے مترادف ہوگا۔ آپ کا اصرار ہے تو سنیے۔ میں ایک آدمی ہوں، نسل کے لحاظ سے تیموری مغل ہوں، پیشے کے لحاظ سے یہاں تاج محل ہوٹل کا خانسامہ ہوں، عمر کے لحاظ سے بوڑھا ہوں، طبیعت کے اعتبار سے کبھی بچہ ہوتا ہوں کبھی جوان۔ شب و روز میری کوشش رہتی ہے کہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاروں، جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، ظلم اور بے رحمی سے بچتا ہوں، خدمت خلق کو اپنا مقصد زندگی مانتا ہوں، اگرچہ فقیر ہوں لیکن دل کے تخت پر شہنشاہ ہوں۔ مہاراجا، ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ تم میں کوئی خاص بات ہے، تم معمولی حیثیت کے آدمی نہیں ہو سکتے، مگر یہ جان کر مزید حیرت ہوئی کہ تم تیموری خاندان سے ہو۔ عصمت بیگ جوش سے، تیموری خاندان تو کب کا مٹ چکا ہے، یہ سوال فضول ہے کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اس سوال کی کشمکش میں پڑنا اپنے دل کے لیے عاری سمجھتا ہوں، جو میرے دل کو چیر دیتی ہے۔ مہاراجا، عصمت بیگ، ہمیں تمہارے بے پناہ غم کا پورا احساس ہے۔ اگر واقعی اس سوال سے تمہیں دکھ ہوا ہے تو جانے دو، ہم اپنا سوال واپس لیتے ہیں۔ عصمت بیگ، نہیں حضور، مجھے معاف فرمائیں، میں ذرا جوش میں آ گیا تھا۔ انسان کو اپنی موجودہ حیثیت دیکھنا چاہیے۔ آج چونکہ میں ایک خانسامہ ہوں، اس لیے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو پدرم سلطان بود کہہ کر اپنے ماضی پر فخر کریں یا افسوس کریں، اور میں
ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو مستقبل کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضور، میں ماضی کا مالک ہوں، حال کا مالک ہوں اور مستقبل کا بھی مالک ہوں۔ مہاراجا قسمت بیگ، ہم تمہاری داستان تفصیل سے سننا چاہتے ہیں۔ قسمت بیگ: حضور، میں بہادر شاہ ظفر کا بیٹا ہوں۔ مہاراجا: کیا کہا؟ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے؟ یعنی کہ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے؟ قسمت بیگ: جی ہاں حضور، میں مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہوں۔ مہاراجا: یعنی کہ تم مغل شاہزادے ہو؟ قسمت بیگ: شاہزادہ نہیں، آہزادہ ہوں۔ دنیا کی مصیبتوں کی سب زدیں میں نے اٹھائی ہیں۔ میرا اصلی نام تیمور شاہ ہے۔ میری ماں کا نام بیگم زینت محل تھا، مگر بادشاہ کسی وجہ سے میری ماں سے خفا تھے اور میں اپنی ماں کے ساتھ محل خاص سے دور ایک حویلی میں رہتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے نوکر چاکر اور گھوڑا بگھی کا پورا انتظام تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب 1857 عیسوی کا انقلاب ہوا تو میری عمر 10-11 سال رہی ہوگی۔ بادشاہ نے گھبراہٹ میں خود محل کی بیگمات کا انتظام بہت ادھورا کیا تھا۔ اس وقت انہیں شاید میرا اور میری ماں کا خیال تک نہ آیا ہوگا۔ مارے دہشت کے سارے نوکر چاکر بھاگ چکے تھے، صرف فرید خان رہ گیا تھا جس نے مجھے گودی میں کھلایا تھا۔ وہ محل کی طرف گیا تھا کہ کچھ بادشاہ کی خیر خبر بھی معلوم کرے۔ توپوں کی گرج اور بندوقوں کی دھائیں دھائیں سنائی دے رہی تھی۔ میری ماں مجھے کلیجے سے لگائے بیٹھی کانپ رہی تھی کہ اتنے میں فرید خان واپس آ گیا۔ موسیقی